الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ فلق ہے، مکی صورت ہے. اس میں 5 آیتیں اور ایک رکوع ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. یہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا. آپ چاہیں تو کلاس کو یہاں روک کر پاؤز کر کے یہ پورا ترجمہ لکھ لیں اور اس کا بڑا فائدہ ہے. اب انشاءاللہ باقاعدہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی بہت جو مختصر سی تفسیر ہے اس کا آغاز کرتا ہوں، اور بات وہیں سے شروع کروں گا جہاں پر گزشتہ نشست میں ختم کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی خیر کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور شر کو بھی اسی نے پیدا کیا. دونوں ہی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہماری آزمائش کے لیے، اور ہر چیز کے اندر خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، شر کا پہلو بھی ہوتا ہے. بس انسان چاہے تو اس کو اپنے حق میں خیر بنا لے اور اگر چاہے تو شر بنا لے. تو بہرحال مخلوق کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے، اور مخلوق کے اندر بیماریاں بھی ہیں، صحت بھی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی کہ ان میں بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ان میں صحت بھی پائی جاتی ہے. مکھی کی مثال لے لیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو چاہیے کہ مکھی اس پانی میں یا چائے میں جس میں گری ہے اس مکھی کو پہلے ڈبوئے اور اس کے بعد باہر نکالے. ایسے ہی باہر نہ نکالے بلکہ وہ جو مکھی اس برتن میں گری ہے پانی میں، چائے میں، شربت میں، اس کو ڈبوئے، غوطہ لگائے اور اس کے بعد پھر اس مکھی کو واپس نکالے اور پھر اگر اس کو چاہے تو پی لے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی کہ مکھی کے ایک پر میں وبا ہے اور ایک پر میں شفا ہے. اب ہم کو کیا پتا کہ جب مکھی گری تھی تو اس نے اپنا کون سا پر اس برتن میں ڈالا تھا، بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر مکھی جو ہے اپنا وبا والا پر ہی نیچے گراتی ہے. تو اگر ہم اس کو پورا ڈبو دیں گے تو اس کے ایک پر میں شفا بھی ہے اور ایک پر میں وبا ہے، تو وہ جو پانی یا شربت تھا یا کولڈ ڈرنک تھی یا کچھ بھی تھا وہ چیز برابر ہو جائے گی اور اب وہ پینے کے لائق ہو جائے گی. اور اگر ایسے ہی پی لیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اس میں وبا والا پر گرا ہو، بیماری والا، اور ہمیں وہ بیماریاں لگ جائیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. لیکن آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جدیدیت کا دور ہے تو غلط نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ ذرا زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ذرا زیادہ اوور تھنک کریں اور بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنا دماغ حاضر کرنے لگ جاتے ہیں. ارے بھائی پانی میں مکھی گر جائے تو کیا ضرورت ہے اس کو پھینکنے کی، کیا ضرورت ہے اس کو پینے کی، پھینک دو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا لاجک ہوا کہ پانی میں، شربت میں مکھی کو ڈبو اور پھر نکالو؟ ایسے تو کراہیت آئے گی، ایسے تو عجیب سا لگے گا. تو کیوں نہ مکھی کو نکالنے اور ڈبونے سے بہتر یہ کیوں نہ ہو کہ پانی ہی کو پھینک دو، شربت ہی کو پھینک دو. تو ایک شخص نے مجھ سے جب یہ بات کہی تو میں نے پلٹ کر اس سے یہ کہا کہ پانی اور شربت کی مثال میں تو آپ کو مکھی سے زیادہ اس چیز کو پھینکنے میں ہی عافیت نظر آ رہی ہے. لیکن اگر یہی مکھی آپ کے گھی کے کنستر میں گر جائے یا تیل کے کنستر میں گر جائے تو اس وقت آپ اس پورے کنستر کو پھینکنے کے بجائے
مولوی کی بات میں ہی عمل کرنے پر عافیت سمجھیں گے. اور مولوی کی بات کیا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، سارے سچوں میں سب سے بڑے سچے کی بات ہے. تو میری اس بات کو سن کر وہ لاجواب ہو گئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کو پیدا فرماتا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور شفا کو بھی پیدا فرما دیتا ہے. جس علاقے میں جو بیماری ہوتی ہے اسی علاقے میں اس کا علاج بھی ہوتا ہے. جیسے مکی کی مثال میں نے دی کہ اگر بیماری اس کے ایک پر میں ہے تو اس کے دوسرے پر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی. اگر ایسا ہوتا کہ اس کے پر میں تو بیماری ہوتی لیکن شفا ہوتی کسی اور مخلوق کے پروں میں یا کسی اور مخلوق کے ہاتھ پیروں میں، اور وہ کسی خاص علاقے میں پایا جاتا، پھر کیا ہوتا، کتنا بڑا مسئلہ ہوتا. اللہ پاک نے یہ آسانی کر دی. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ افریقہ کے کسی علاقے میں ہمارا سفر تھا اور ایک جگہ گاڑیاں رکیں تو اس علاقے میں ایک جھاڑی نظر آئی، اور اس جھاڑی پر جب ہم نے ہاتھ رکھا تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ کیسی جھاڑیاں ہیں. وہاں کے لوگ جانتے تھے لیکن ہم نے کسی سے پوچھا نہیں. وہ خوبصورت سی تھیں، ان کو دیکھنے کے لیے جب ان پر ہاتھ رکھا تو ایسا لگا جیسے پورے جسم میں زہر پھیل گیا، پورے جسم میں سنسناہٹ اور جھنجھناہٹ سی پیدا ہونے لگی. بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہیں قریب میں ایک اور جھاڑی ہے، آپ اس کو ہاتھ لگاؤ تو یہ جتنا جو جھنجھناہٹ سی ہے اور یہ جسم میں جو وائبریشن سی آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور جتنا زہر پھیلا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بتانے کے مطابق فوراً وہاں موجود دوسری جھاڑی پر جب ہم نے ہاتھ رکھا تو وہ سارا اثر ایک دم سے ختم ہو گیا. تو جس علاقے میں بیماری تھی اسی علاقے میں اللہ پاک نے شفا بھی رکھ دی. اگر ایسا ہوتا کہ افریقہ کے علاقے میں تو وہ بیماری والی جھاڑی ہوتی، لیکن دنیا کے کسی اور ملک میں، کسی اور کنارے پر، کسی اور خطے پر وہ دوسری جھاڑی ملتی، وہاں نہ ملتی، پھر کیا ہوتا، کتنے مشقت ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، یعنی کہ مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. اندھیرا یہ بھی بڑی عجیب سی چیز ہے. دیکھیے علماء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، کہ پہلے کسی چیز کو عام طور سے ذکر کرنا اور پھر اس چیز کا خاص طور سے ذکر کرنا. جب یہ کہا گیا کہ میں مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تو مخلوق میں تو سب کچھ آ گیا، اندھیرا بھی آ گیا، لیکن پھر اندھیرے کا ذکر الگ سے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب. کیوں؟ اس کی وجہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ اندھیرے کا ذکر الگ سے فرمایا کہ یہ زیادہ خطرناک ہے. چلیے میں وجہ بتا دیتا ہوں. آج اس ترقی یافتہ دور میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اندھیرے کے اندر ہی بہت ساری برائیاں ایکٹیو ہوتی ہیں. کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں تو وہ بھی اندھیرے میں، جنات اور یہ آصف وغیرہ نکلتے ہیں تو وہ بھی اندھیرے میں، چور اور ڈاکو اور لٹیرے جو نکلتے ہیں تو وہ بھی اندھیرے میں، اور جو جادو وغیرہ کا زور ہوتا ہے تو وہ بھی اندھیرے میں، اور بہت سے جراثیم جو نکلتے ہیں، کیٹانو جراثیم، وہ بھی اندھیرے میں. بہت سے جراثیم تو ایسے ہیں کہ ان پر ذرا سی روشنی لگی اور دھوپ لگی اور وہ مر کھپ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اندھیرے کے اندر ہی ایکٹیو ہوتی ہیں. اور جادو جو ہوتا ہے نا، یہ بھی اندھیرے کے اندر ہی کیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر اندھیرے کا خاص طور سے ذکر فرمایا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب. پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. ویسے تو جادو اور ٹونا ٹوٹکا عورتیں بھی کرتی ہیں اور جادو ٹونا مرد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی بیماری ہے یہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، ایمان اور عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے، عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ خواتین ان چیزوں میں جلدی ملوث ہو جاتی ہیں اور بڑی جلدی ایسی باتوں میں لگ جاتی ہیں اور اپنا ایمان خراب کر لیتی ہیں. آپ لوگ تو شاید اخبار نہیں پڑھتے، میں نے ایک مرتبہ ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک عورت کسی سفلی گر اور اس طریقے کے جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے والے کے پاس جاتی تھی اور بن ٹھن کر، اور کئی دنوں تک جاتی رہی، بیٹی کو بھی لے جاتی رہی، پیسہ بھی خراب کر دیا، ایمان بھی خراب کر دیا، عزت بھی لوٹ لی، اور صرف اس لیے کہ
اس سے کچھ دنیاوی مفاد مل جائے، اور ملا کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے غلط اور بڑی جو ہے کڑنے والے، امت کے اندر یہ معاملات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، خواتین ان چیزوں میں بہت زیادہ ملوث ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ کاروباری قسم کے جو لوگ ہیں یہ اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑا ورغلاتے ہیں، بڑا بیوقوف بناتے ہیں، بڑا مال کھاتے ہیں، اور نہ جانے ایسے ایسے کتنے گندے اور واہیات کام کروا لیتے ہیں کہ جس سے ہمارے ایمان اور عقائد خراب ہو جاتے ہیں، ہماری خواتین کے ایمان خراب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کو دین کی تعلیم دی جائے، گھروں کے اندر دین کا ماحول بنایا جائے تاکہ خواتین جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ چلیے انشاءاللہ آج یہی بات کو رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل باقی کی جو بچی کچھ ہی بات ہے اور اس سورہ فلق کا جو مختصر سا ترجمہ و تفسیر بچا ہے وہ انشاءاللہ آنے والی کل کی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گا۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔